بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ پاک نے ہر قوم کی رشد و ہدایت کے لیے نبی کو بھیجا۔ قرآن و حدیث میں جن انبیاء کے ناموں کا ذکر ہے ان کی تعداد 100 کے قریب ہے، جبکہ اللہ پاک نے تقریباً کل 1,24,000 پیغمبر بھیجے۔ جب اللہ پاک نے قرآن میں یہ فرما دیا ہے کہ میں نے ہر قوم کے لیے نبی بھیجا ہے، تو پھر ہزاروں سالہ تہذیب رکھنے والا ہندوستان کیسے نبی سے محروم رہ سکتا تھا؟ ہندوؤں کی مشہور مذہبی کتابوں میں ایک خالق و مالک، جنت، دوزخ اور آخرت کا تصور موجود ہے۔ اس کے علاوہ سرور کائنات، فخر دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی واضح پیشین گوئیاں ہندو مت کی کتابوں میں موجود ہیں۔ سنسکرت اور ہندو مذہب کے مایہ ناز پروفیسر جو کہ الہ آباد یونیورسٹی بھارت میں بطور پروفیسر خدمات انجام دے رہے ہیں، انہوں نے ہندی زبان میں ایک کتاب کلکی اوتار اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کے نام سے لکھ کر بھارت میں تہلکہ مچا دیا ہے، جس کا بہت سی زبانوں میں ترجمہ کیا جا چکا ہے، جبکہ ہندوؤں کے بڑے بڑے پنڈت بھی اس کتاب کو جھوٹا ثابت نہیں کر پا رہے۔ اس کتاب میں لکھاری نے ان پیشین گوئیوں کو یکجا کر دیا ہے جو کہ ہندوؤں کی مقدس کتابوں میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھی ہوئی تھی۔ ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے کہ برائیوں کے خاتمے کے لیے 10 اوتاروں یعنی پیغمبروں نے اس دنیا میں آنا ہے، جن میں سے 9 پچھلے 3 یگ یعنی ادوار میں آ چکے ہیں، اور اب آخری دور یعنی کال یگ میں کلکی اوتار یعنی آخری نبی کو آنا ہے۔ جبکہ ہندوؤں کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ کال یگ کئی ہزار سال پہلے سے شروع ہو چکا ہے اور دنیا کے تباہ ہونے تک یہی دور رہے گا۔ اس لیے ہندو اب کلکی اوتار یا آخری مسیحا کے منتظر ہیں، جس کی خبر ان کی تمام مقدس کتابوں میں دی گئی ہے۔ ہندوؤں کی جانی مانی کتاب بھگوت پران میں لکھا ہے کہ کال یگ یعنی آخری دور کا ایک بڑا حصہ گزر چکا ہے۔ یہی وہ دور ہے کہ جس میں بھگوان نے آخری اور طاقتور اوتار کو بھیجنا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ یاد رہے کہ پیغمبر اور اوتار ہم معنی الفاظ ہیں جس کا تصور ہندو مذہب میں موجود ہے۔ بھگوت پران کے اشلوک میں کلکی اوتار یعنی آخری پیغمبر کی جائے پیدائش، خاندان اور والد کے بارے میں کچھ یوں لکھا ہے: وہ کلکی یعنی وشنویش عبداللہ کے گھر شمبھل مقام امن یا مکہ کے بڑے پروہت کے خاندان میں پیدا ہوں گے۔ ناظرین گرامی، اس پیش گوئی کے مطابق کلکی اوتار یعنی آخری نبی جہاں پیدا ہوں گے اس کا نام شمبھل ہوگا۔ ڈاکٹر وحد پرکاش اپنی شہرت یافتہ کتاب کلکی اوتار اور محمد صاحب کے صفحہ نمبر 29 پر لکھتے ہیں کہ سنسکرت زبان میں لفظ شمبھل کو 3 معنوں میں لکھا جا سکتا ہے۔ پہلا یہ کہ شمبھل کا معنی امن کی جگہ ہے، دوسرا یہ کہ وہ مقام جو پانی کے قریب ہو، تیسرا معنی یہ ہے کہ ایسا مقام جس کی طرف لوگ کھینچے چلے جائیں، اور یہ سب جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں مکہ کے علاوہ ایسا کوئی مقام نہیں ہے۔ اس پیشین گوئی میں دوسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ کلکی اس شہر کے بڑے پروہت کے گھر میں پیدا ہوں گے، اور یہ ایک معروف حقیقت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب قریش مکہ کے سردار اور بیت اللہ کے متولی تھے۔ زیر نظر پیشین گوئی میں کلکی اوتار یعنی آخری نبی کے والد کا نام وشنویش لکھا گیا ہے۔ وشنویش کی تعریف ہندوؤں کی مقدس کتاب رگ وید میں اس طرح بیان کی گئی ہے: وشنو خدا کا نام ہے اور ویش کا معنی ہے بندہ یا غلام، یعنی وشنویش کا مطلب ہوگا کہ اللہ کا بندہ، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام بھی عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ ہی ہے۔ کلکی پران کے صفحہ نمبر 11 پر کلکی اوتار یعنی آخری نبی کی والدہ کا نام سومتی لکھا گیا ہے۔ سنسکرت میں اس کے معنی پرامن یا امن والی کے ہیں، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام بھی
آمنہ یعنی امن والی ہے۔ اسی طرح کل کے قرآن میں کل کی اوتار یعنی آخری نبی کی پیدائش کا یوں ذکر ہے، وہ چاند کے مہینے مادھو یعنی بیساکھ کی 12 تاریخ کو پیدا ہوں گے۔ مہابھارت میں کل کی اوتار یعنی آخری نبی کی 8 خصوصیات لکھی گئی ہیں، یعنی کل کی اوتار میں معرفت الہ، ضبط النفس، معزز حسب نسب، الہام علم، متوازن گفتگو، شجاعت و بہادری، سخاوت اور جذبہ احسان مندی کی خصوصیات کوٹ کوٹ کر بھری ہوں گی۔ اور بے شک جو بھی سرور کائنات نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک کو پڑھے گا تو یہ جان جائے گا کہ یہ خصوصیات تو حضور اکرم کی ذات میں رچی بسی تھیں۔ ہندوؤں کی مقدس کتاب اشلوک میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ کل کی اوتار یعنی آخری رہبر دیودات یعنی خدائی گھوڑے پر سواری کریں گے، جبکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بھیجے نایاب براق پر سفر معراج کیا، جس سے ایک اور پیشین گوئی بھی پوری ہوتی ہے کہ ہندو جس کل کی اوتار کا انتظار کر رہے ہیں وہ محمد عربی ہی ہے۔ کل کی پران نامی ہندی کتاب کے صفحہ نمبر 5 پر کل کی اوتار یعنی آخری نبی کی یہ پیشین گوئی بھی ہے کہ وہ اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ مل کر شیطان کو تباہ کر دیں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور پیشین گوئی بھی ہے جس کا ترجمہ یوں ہے، جنگ کے میدان میں ان کی دیوتاؤں یعنی فرشتوں کے ذریعے مدد کی جائے گی، جبکہ ہندو مذہب میں فرشتوں کے لیے دیوتا کا لفظ عام استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرشتوں کے ذریعے کئی مرتبہ مختلف غزوات میں مدد کی، جس کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے۔ ناظرین گرامی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں قدیم مذاہب کے ماننے والوں کو خود ان کے مذہبی کتابوں میں کھلی خوشخبریاں اور پوری انسانیت کے مسلمان لیڈر کی حیثیت سے تسلیم کرنے کی ہدایات دی جا چکی ہیں، جس کی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ان کے لیے ہرگز اجنبی نہیں، بشرط یہ کہ وہ اپنی مذہبی کتابوں کی ان گواہیوں سے پوری طرح واقف ہوں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ ذمہ داری پوری امت مسلمہ کی ہے، جسے قرآن کے مطابق اٹھایا ہی اسی لیے گیا ہے کہ وہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو اس حقیقت سے باخبر کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہستی ہیں جن کی آمد کی خبریں تمام انبیاء دیتے رہے، اور تمام مذاہب کی مقدس کتابوں میں ان کی آمد کی پیشین گوئیاں صاف الفاظ میں درج ہے۔ ہندوؤں کی مقدس کتابیں جس کل کی اوتار کی آمد کی دعائی دے رہی ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، جن کی آمد کے بعد اب کسی نبی، رسول اور رہبر کو نہیں آنا۔ نجات اسی میں ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیغام کو دل و جان سے مان لیا جائے۔ آخر میں ناظرین گرامی، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ تمام انسان بشمول ہنود و یہود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل ہیں، البتہ جنہوں نے حضور کو نبی مان کر آپ کی تمام باتوں کی تصدیق کی اور کلمہ طیبہ کا اقرار کیا تو ایسے لوگ مسلمان اور امت اجابت کہلاتے ہیں، اور جنہوں نے آپ کو نبی نہ مان کر آپ کی باتوں اور کلمے کا انکار کیا تو ایسے لوگ غیر مسلم اور امت دعوت کہلاتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور اس ویڈیو کے سننے والے ہر انسان کو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے اور بروز قیامت ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کریے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔